اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بہترین نمونہ موجود ہے. امت کو تنبہ کیا گیا ہے، امت کو خبردار کیا گیا ہے مختلف آیتوں میں، مختلف حدیثوں میں کہ وہ فرق ملحوظ رکھے. وہ مالک ہے، وہ خالق ہے، وہ پیدا کرنے والا ہے، وہ متصرف ہے، سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے. خالق و مخلوق کا فرق ہمیشہ سمجھا جائے، اللہ کے سامنے سر جھکائے جائیں، اللہ سے دعائیں کی جائیں، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلایا جائے، کسی کو اللہ کے ساتھ شریک نہ کیا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ جو گھن آتی تھی، نفرت ہوتی تھی، وہ شرک سے تھی. آپ کو ہرگز یہ پسند نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدائی میں شریک کیا جائے. آپ نے فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم انما انا عبد اللہ ورسولہ فقولوا عبد اللہ ورسولہ. مجھے ہرگز تم وہ میرے ساتھ وہ کام مت کرنا، مجھے اس طرح مت بڑھانا جیسے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا بنا دیا، خدائی میں شریک کر دیا. میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا رسول ہوں، تو تم کہنا اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں. اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جس کو چاہیں اس کو ہدایت نہیں دے سکتے، ہدایت دینا اللہ کا کام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت شریفہ کا اس تذکرہ قرآن مجید میں کیوں کیا، یہ بتانے کی ضرورت کیوں تھی؟ یہ امت کے ذہن کو صاف کرنے کے لیے، انسانیت کے ذہن کو صاف کرنے کے لیے کہ گردنیں اللہ کے سامنے جھکیں، یقین پیدا ہو کہ سب اللہ کے کرنے سے ہوتا ہے، کسی کے کرنے سے کچھ نہیں ہوتا. کوئی زندہ ہو یا مردہ ہو، کوئی بڑے سے بڑا ولی ہو، وہ پیران پیر ہو یا خواجہ خواجگان ہو، حضرت حسن بصری ہو، حضرت اویس قرنی ہو، حضرات صحابہ ہو، حضرات انبیاء علیہم السلام ہو، اور سب سے بڑھ کر ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہو. سب کے سب اللہ کے بندے ہیں. آپ کا امتیاز یہ ہے کہ آپ اللہ کے بندے ہیں. عبدیت کی انتہا کر دی آپ نے. کون ہے جو عبدیت کی یہ انتہا کر سکتا ہے؟ عبدیت کا جو نمونہ آپ نے پیش کیا، یہ نمونہ انسانوں کے لیے، یہ نمونہ مسلمانوں کے لیے، یہ نمونہ آپ کے ماننے والوں کے لیے، نمونہ آپ سے محبت کرنے والوں کے لیے. اور یاد رکھیے اگر ہم نے نمونہ چھوڑا، ہم نے غیروں کے طریقے اختیار کیے، یہ تماشے، یہ رنگ رلیاں، یہ جشن، یہ چراغاں اور یہ مختلف خرافات اور رسمیں جو ہم نے آج اختیار کی ہیں، میں قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آج یہاں تشریف لائیں اور یہ تماشے دیکھیں، یقیناً یہ فیصلہ فرما دیں گے کہ ہم ایمان سے خارج ہو گئے، ہم نبوت کے باغی، ہم اسلام کے باغی، ہم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے باغی. میرے دوستو، آج ہمیں یہ عہد کرنے کی ضرورت ہے، اس مبارک دن میں عہد کرنے کی ضرورت ہے. یہ حضرت حسین کی قربانی ہمیں کیا پیغام دیتی ہے؟ کیا انہوں نے اپنی گردن اسی لیے کٹائی تھی کہ یہ تماشے کیے جائیں اور یہ تعزیے نکالے جائیں اور یہ خرافات کی جائیں؟ یاد رکھیے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، مجھے کہنے کا حق ہے، میں ان کی اولاد میں ہوں، میں نہیں کہوں گا تو کون کہے گا؟ حضرت حسین کا پیغام ہے قربانی کا. حضرت حسن کو زہر دیا گیا، وہ بھی شہید ہو گئے. حضرت علی کو شہید کیا گیا. یہ خاندان نبوت کی قربانیاں کیا اس لیے تھی کہ ان کی عظمت پر داغ لگائے جائیں، ان کی عظمت پر دھبے لگائے جائیں اور ان کو رسوا کیا جائے لوگوں کے سامنے، انسانیت کے سامنے؟ کیا ان کی قربانیاں اس لیے تھی کہ دوسروں کو خدائی میں شریک کیا جائے؟ کیا ان کی قربانیاں اس لیے تھی کہ ہم جشن منا کر، چراغاں کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو اور آپ کے لائے ہوئے نظام کو، جس کو ہم نظام مصطفی کہتے ہیں، جس پر چلنا، جس پر چلانا، جس کا مزاج بنانا، امت کو اس پر ڈھالنا اور امت کو لانا، یہ ہماری ذمہ داری تھی. میرے دوستو، آج کے اس مبارک دن میں حضرت حسین کی شہادت کے موقع پر یہ پیغام شہادت ہے حضرت حسین کے لیے. حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے جو اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، اپنے گھر والوں کی جان کا نذرانہ پیش کیا، نہ جانے کتنے بچے اور نوجوان شہید کر دیے گئے. آج اس شہادت کا پیغام کیا ہے؟ اس پیغام کو آپ یہاں سے لے کر جائیے. حضرت حسین نے کیوں اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا؟ کیا یہ ان کو اچھا نہیں لگ رہا تھا کہ وہ وہاں پر آرام سے رہتے، مکہ مکرمہ میں رہتے، مدینہ طیبہ میں رہتے، جوار رسول میں رہتے، اپنے نانا کے پڑوس میں رہتے، وہیں پر ان کا انتقال ہوتا، ان کی قبر بنائی جاتی؟ وہ آخر کیوں گئے ہجرت کر کے اور کیوں انہوں نے کوفے کا رخ کیا؟ یاد رکھیے ان کے ذہن میں جو بات تھی وہ یہ تھی کہ یزید آیا ہے، یہ
کون سا نظام لے کر آیا ہے. آج خرافات ہیں, آج طرح طرح کی رسمیں ہیں, آج وہ فسق و فجور کی اور رنگلیوں کی محفلیں ہیں جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. اس کے خلاف بغاوت کی انہوں نے, اور اس کے خلاف انہوں نے طے کیا کہ ہماری جان چلی جائے, لیکن نظام مصطفی کو ہم اس پر دھبا لگنے نہیں دیں گے, اور ہم یہ طے کریں گے کہ ہم انشاءاللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امانت ہمارے سپرد کی ہے, ہم اس امانت کو ہرگز ہم اس کو تباہ ہونے نہیں دیں گے, ہم اس پہ دھبا لگنے نہیں دیں گے. ہماری جان جاتی ہو تو چلی جائے, ہمیں کیسی قربانی دینی پڑے, لیکن ہم یہاں سے طے کر کے جائیں. یہ شہادت حسین کا پیغام ہے. حسین نے اپنی جان کا جو نذرانہ پیش کیا, اس کا مقصد یہ تھا کہ سارے عالم میں ایک پیغام چلا جائے, قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے, قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. یہ اسلام کی زندگی ہے, یہ اسلام کا احیاء ہے, یہ اسلام کی اشاعت ہے, یہ اسلام کا تحفظ ہے. تو شہادت حسین سے ہمارے سینوں کے اندر اترنا چاہیے, ہمارے دماغوں کے اندر اترنا چاہیے. تمام مسلمانوں کو اس سے سبق لینا چاہیے, اور ہمیں یہاں سے طے کر کے جانا چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کے لیے, آپ کے دین کے لیے, آپ کی شریعت کے لیے, آپ کی امانت کے لیے, آپ کے اسوہ مبارکہ کے لیے ہم اپنی زندگی قربان کر دیں گے. ہم اس بات کو طے کریں گے کہ ہم حضور کے غلام ہیں, ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مبارک خاندان ہے اس مبارک خاندان کے غلام ہیں.